اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، خصوصاً وہ کہ جو یوٹیوب کے اوپر اس مجلس کو سن رہے ہیں، میں ایک بار یاد دلا دوں کہ یہ مجلس اس طرح کی ہے کہ اس میں میرے سامنے یہاں فرش کے اوپر صرف میرے اہل خانہ موجود ہیں، اور اس مجلس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو جس طرح سے ان کے اسکول کے سبجیکٹس کے بارے میں ان کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، ان کو دروس دیتا ہوں، تو اسی طرح سے یہاں ان کے اذہان میں یہ بات صاف واضح کر سکوں کہ آخر کن تاریخی زینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بعد سے بات یہاں تک پہنچی کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام، وہ حسین جن کو رسول اللہ نے حسین منی و انا من الحسین کہا تھا، وہ حسین جن کو وہ متفق ہیں سارے راوی کے بے انتہا جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، ان حسین کو ان رسول کے امتیوں نے، ان لوگوں نے کہ جو خود کو رسول کا امتی کہتے تھے، ان لوگوں نے کربلا میں گھیر کے بھوکا پیاسا شہید کیا. تو یہ واقعات کیسے یہاں تک پہنچ گئے؟ آخر اختلاف ہونا فکری ایک نارمل معمولی بات ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد سے صحابہ کرام میں محض فکری اختلافات ہوئے ہوتے تو شاید ہم بھی کسی حد تک اس بات کو ماننے پر انکلائنڈ ہو جاتے کہ یہ تو صرف اختلاف تھے دوستوں کے بیچ کے. لیکن جب تلواریں چلنے لگیں آپس میں، اس حد تک چلیں کہ خود مسلمان مورخین اس کو فتنہ کہتے ہیں. پہلا فتنہ، دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، 3 فتنے لکھتے ہیں کہ 3 فتنے ہوئے اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی شروعات میں. یورپین مورخین اس کو فرسٹ مسلم سول وار، سیکنڈ مسلم سول وار اور تھرڈ مسلم سول وار لکھتے ہیں، اور ان سول وارز کے ٹھیک بیچوں بیچ میں ان کے نقطۂ عروج کے اوپر واقع کربلا آتا ہے. تو آخر تاریخ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل عرب میں بیعت کے بعد، کہ جب اس قدر پھیل چکا، صرف ایک قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے کہا ہوا چھوٹا سا ایک جملے کا یہ پیغام کہ اب عرب میں ظاہر بظاہر کہیں کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، ہر طرف عرب میں لوگ انہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آخر کیسے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو پیش کرنے کی نواسۂ رسول کو کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، بھئی جب تلواریں چلیں، جب جنگ ہوئی،
جب قتل ہوئے تو کسی دو میں سے ایک نے غلطی کی ہوگی. یہ ماننے میں تیار نہیں ہوں کہ دونوں درست تھے. تو یا تو وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا باعث بنے وہ باغی تھے رسول کے پیغام کے، گو کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، یا معاذ اللہ نواسۂ رسول سے غلطی ہوئی. دو میں سے ایک بات ہوئی کہ ان کو وہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہنی چاہیے تھی، کہ جو موجودہ حکومت اور نظام کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، یا یہ کہا جائے کہ خدا نخواستہ ان کو مطالبہ بیعت میں اتنی نفی اور انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اصرار کی اس بات کے اوپر کہ وہ بیعت نہیں کریں گے اگر سب کچھ درست تھا. تو اگر ویسے ہی تھا جیسے ان کے نانا چاہتے تھے، ان کا یہ انکار بیعت اس اصرار کے ساتھ کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کی ایک ایک کر کے قربانی دیتے جائیں، بھوکے رہیں پیاسے رہیں، یہاں تک کہ خود شہید ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کی نظروں کے سامنے ہو، ایک معمولی پروڈنٹ انسان کی نظروں کے سامنے ہوگا کہ گھر میں خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، چادریں چھنیں گی، خیمے جلیں گے، اسیری ہوگی. یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اپنی بات سے ایک رتی برابر نہیں ہٹے. اگرچہ یہ بات کا موضوع ہے مگر بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں اسی کے اوپر، یہیں پر حالانکہ مصائب کے ربط کے اوپر میں یہ بات پڑھتا ہوں کہ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ آخر پسر سعد اور شمر وغیرہ جو کربلا میں ڈپیوٹ کیے گئے تھے وہ کس لیے؟ ان کو دو ہی کام بتائے گئے تھے، یا تو حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین خدا نخواستہ بیعت کر لیے ہوتے تو وہ کامیاب ہو گئے ہوتے، بات ختم تھی، یا اگر بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دو. چلیے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کا مشن پورا، اب تو لوٹ جانا چاہیے کوفے کی طرف. جس نے بھیجا تھا مشن پر اس کو کہنا چاہیے تھا کہ تم نے دو بات بتائی تھی کہ یا یہ کرو یا وہ کرو، وہ نہیں ہو سکا، ہم نے یہ کر دیا، بات پوری ہو گئی. مگر بجائے یہ کرنے کے قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد لاشوں کو پامال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ تو کہیں حکم میں شامل نہیں تھا. یہ تو جو ٹاسک ان کو اسائن کیا گیا تھا اس میں یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ لاشوں کو پامال کرو. ابن زیاد نے بھی یہ تھوڑی کہا تھا، ابن زیاد نے تو یہی دو باتیں کہی تھی نا کہ یہ کرو یا یہ کرو. شہید کر دیا، ان کو بات پوری ہو گئی. ابن زیاد کو آ کے بتا دیتے کہ اپنے جس کو وہ اپنا کمانڈر سمجھتے تھے اس کو بتا دیتے کہ تم نے جو احکام دیے تھے ان کو ہم لوگوں نے پورا کر دیا ہے. لاشوں کی پامالی یہ بات بتاتی ہے کہ پسر سعد اور شمر اپنی شکست کا اعتراف میں جھلاہٹ میں اپنا منہ پیٹ رہے ہیں. یعنی یہ ان حسین اور ان کے ساتھیوں کے لاشیں ہیں جن سے وہ اپنے ساری ترکیبیں کر کے، جتنے ہتھیار ان کے پاس تھے وہ سب استعمال کر کے، ان کی نفسیات پر، سائیکولوجی پر، کسی انسان کی سائیکولوجی پر جتنے دباؤ اس سے پہلے کسی بھی ظالم بادشاہ نے ڈالے تھے وہ سب حربے آزما کے جب آخر میں ہار گئے تو اب اس ہار کی خفت کیسے مٹائیں سوائے اس کے کہ ان کو شاید یہی سمجھ میں آیا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے. تو یہ سب ہوا کیسے؟ یوں تو نہیں ہو گیا. اور نہ ہی یہ میں ماننے کے لیے کسی بھی حال میں تیار ہوں کہ جہاں یہ سب کچھ ہو گیا اور یہی میں آپ کے سامنے، بچوں کے سامنے، اپنے گھر کے بچوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو ان کو تفصیل سے ساری بات معلوم ہونی چاہیے ہے، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رفتہ رفتہ ہوتا چلا گیا ہے. اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، جو دوسرے غیر مسلم، جیو، کرسچن، ادرز، اتھیسٹ، ہسٹورینز ہوں،
ان کی بات چھوڑ دیجئے، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے لیے تو ہے، کیونکہ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان کا دیا ہوا پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا، اور یہ قیامت تک کے لیے دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اگر ایسا پیغام آیا ہے تو اس پیغام میں اتنی سخت ہونی چاہیے تھی کہ وہ پیغام لانے والے رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی اسی شکل و صورت میں باقی رہتا جس شکل و صورت میں رسول یہ پیغام لے کے آئے تھے۔ اچھا، شکل و صورت کو چھوڑ دیجئے، وہ لوگ جو اصحاب رسول کہے جاتے ہیں ظاہر ہے جن کو رسول کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، جب رسول تھے تو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھایا پیا، جنگوں میں شریک ہوئے، باتیں کی ان سے کم ان کے بیچ میں، اور ہمیشہ ان کو یا رسول اللہ ان سے کہتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے رہے، تو کم سے کم ان کے بیچ میں اتنا بڑا اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تلواریں چلنے لگ گئیں۔ اتنا بڑا اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تلواریں چلنے لگ جائیں۔ اگر اتنا بڑا اختلاف ہوا تو پھر یہ بات آنے لگ جائے گی کہ کیا اس کو آخری پیغمبر نے، اور پھر مسئلہ وہی مسلمانوں کے لیے ہے، جو ہسٹورین ہے، عام ہسٹورین، وہ تو دوسری اپنی توجیحات کرتا ہوا نکل جائے گا، اس کے لیے شاید یہ مسئلہ نہ ہو، لیکن اگر جو لوگ مسلمان ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آخری نبی نے، اور آخری نبی ہی کیوں، اس خدا نے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، اس نے آخر اس کا کیا انتظام کیا کہ جس کو وہ خود مسلمان مورخین فتنہ کہتے ہیں وہ نہ برپا ہونے پائے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تفصیل سے گفتگو میں ابھی تک کرتا آیا ہوں، اور محرم کی تاریخیں آگے بڑھیں گی تو ذکر مصائب کے اوپر زیادہ وقت صرف ہوگا تو بات چھوٹی ہوتی جائے گی۔ اس ایک چھوٹا ٹکڑا کل کی مجلس، یعنی پچھلی مجلس جو پانچویں مجلس جو تھی، اس مجلس میں نے صرف ذرا سے اشارے کیے آگے جہاں بڑھنا ہے، آگے جس طرف تاریخ کا دھارا مڑ رہا ہے اس موڑ کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا تھا، اور ممکن ہے کہ اگر آپ نے صرف وہ مجلس سنی ہو تو آپ کو ذرا مبہم سی بات لگی ہو یا ربط ٹوٹتا ہوا لگا ہو، وہ ربط اب سے مکمل سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ سارے جھگڑے اس بات پر ہوئے تھے کہ مولا کا مفہوم کیا ہے، اور مولا کے بتایا میں نے کہ 20 مفاہیم ہیں، آپ نے لغت سے دیکھا کہ 20 مفاہیم ہیں، اور صرف 20 مفاہیم نہیں ہیں، ایک دم ایک دوسرے کی ضد ازداد کے جوڑے ہیں مفاہیم میں، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے اوپر تفصیل سے میں نے عرض کیا اور یہ بات واضح کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ چاہتے تو صرف ایک لفظ استعمال کر سکتے تھے، ایسا لفظ جس کا ایک مفہوم ہو، یعنی اگر جیسے سواد اعظم کہتا ہے، اگر وہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول کے علی جس کسی کا میں حبیب ہوں اس کے علی بھی حبیب ہیں، تو وہ لفظ حبیب استعمال کر سکتے تھے۔ اگر یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس کسی کا میں ولی ہوں اس کے علی بھی ولی ہیں، تو لفظ ولی استعمال کر سکتے تھے۔ سب عربی کے الفاظ ہیں، خلیل کہہ سکتے تھے۔ اسی طرح سے اگر وہ صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ صرف جس کا میں امیر ہوں اس کے صرف علی امیر ہیں، علی صرف امیر ہے، تو وہ لفظ امیر استعمال کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا لفظ آخر کیوں استعمال کیا؟ کوئی غیر عرب استعمال کر دیتا تو سمجھ میں آتی بات، کوئی معمولی قسم کا عرب استعمال کر دیتا تو سمجھ میں آتی بات۔ رسول استعمال کر رہے ہیں، لفظ مولا کیوں انہوں نے استعمال کیا؟ تو لوگ جو ہیں وہ اس کے لفظ مولا کے تمام مفاہیم میں سے اپنی اپنی پسند کا مفہوم لینا چاہتے ہیں۔ جو سواد اعظم ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے صرف دوست کے مفہوم میں استعمال کیا تھا، اور عام طور کے اوپر جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے سردار کے معنی میں استعمال کیا تھا،
मगर मेरी समझ में ये आता है कि हम में से किसी को भी, मुझे, आपको, उनको किसी को यह हक़ नहीं है कि रसूल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसकी वुसअत को महदूद कर दें। ये हक़ किसने इनायत कर दिया कि हम कहें कि लफ्ज़ मौला जब रसूल ने चुना, इंतखाब किया। अरबी में सारे लफ्ज़ ऐसे नहीं हैं जिनके 20-20 माने होते हों, सिर्फ़ एक सीधे माने का, और उसी पर मैं आने वाला हूँ, क्योंकि रसूल ने इसके बाद से ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जिनका सिर्फ एक मानी, और मैं अब उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। लफ्ज़ मौला पर गुफ्तगू हो चुकी और उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैंने ये कहा था कि रसूल ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि उनके जिससे जो इंटरपर्सनल रिलेशन थे, सिवाय उन रिलेशंस के, उन रिश्तों के कि जो नसबी होते हैं, ख़ानदानी होते हैं या इज़्दवाजी होते हैं, शादी ब्याह की वजह से होते हैं, तो उन रिश्तों के अलावा वो सारे रिश्ते जो ऑफिशियल रिश्ते कहे जा सकते हैं, जितने भी रिश्ते उनके हैं, उनमें से हर एक रिश्ते के लिए जिसके वो जो थे, उसके अली वो हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ मौला इसीलिए इंतखाब किया था, वरना अगर वो दूसरे अल्फाज इसी मफ़हूम के लिए इस्तेमाल करते तो उनको एक लंबी चौड़ी अल्फाज की फ़हरिस्त इस्तेमाल करनी पड़ती कि जिसका मैं अमीर था उसके अली अमीर हैं, जिसका मैं अब्द था उसके अली अब्द हैं, जिससे मैं इनाम पाता था उससे अली इनाम पाते हैं। तो एक लंबी चौड़ी फ़हरिस्त उनको बतानी पड़ती, और ये उनकी बलागत, ये तो बलागत का कमाल है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जिसमें सारे मफ़ाहीम समेट लिए गए। तो ना मुझे, ना आपको, ना उनको, किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि आप कहिए नहीं इस मफ़हूम में नहीं कहा था। बिल्कुल रसूल ने इसी मफ़हूम में कहा था कि जिसका मैं सरदार था उसके अली सरदार हैं, जिसका मैं ग़ुलाम था उसके ये अली भी ग़ुलाम हैं। एक लफ्ज़ मेहमान भी है, कहता चलूँ, जिसका मैं मेहमान था उसके ये अली भी मेहमान है। यहाँ बैठा हुआ छोटा सा मजमा हमारा समझ गया कि मैंने क्या कहा है, लेकिन मैं आप बाकी हजरात के लिए भी अगर जहन साफ़ ना हो तो थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। अगर आपको ना याद हो कि रसूल किसके मेहमान थे, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा से पूछ लीजिए। उनको वो रात कभी नहीं भूली जब रसूल किसी के बुलाने पर उठे, वापस आ गए, दरवाज़े की कुंडी हिलती रही और उनके बगल का बिस्तर गर्म रहा, किसी की मेहमानी पर जाके लौट आए। लफ्ज़ मौला के मफ़ाहीम में एक मफ़हूम मेहमान भी है, तो क्या पता रसूल ये भी बता रहे हों कि जिसका मैं मेहमान था उसके ये अली भी मेहमान थे। मुझे मालूम नहीं, मगर लफ्ज़ों में है, मतलब मफ़ाहीम में उसके लफ्ज़ मेहमान मौजूद है। तो मैं किस वजह से, मैं कहाँ से ये जुरत करूँ कि मैं इस मफ़हूम को निकाल दूँ कि नहीं, लफ्ज़ मेहमान उनके उस मफ़हूम में उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया था। क्या पता क्यों उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खैर जाने दीजिए। ये बहस आसानी से मेरे ख़्याल में चाहे जितनी दलाइल पेश कर ली जाएँ, जिन लोगों को बहस करनी है वो करते रहेंगे, वो मानेंगे नहीं। उनकी ज़िद होगी कि नहीं बस इसी मफ़हूम में इस्तेमाल किया है, तो ठीक है भाई, आपके लिए इसी मफ़हूम में इस्तेमाल किया होगा, दूसरे मफ़हूम में नहीं इस्तेमाल किया होगा, कोई बात नहीं है। आगे भी कुछ जुमले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, और वो एक दुआ है। और फिर मैं वही बात कहूँगा, एक गैर मुस्लिम हिस्टोरियन के लिए तो कोई मसला नहीं है, बस ये कि उन्होंने दुआ की थी। मुसलमान बताएं कि रसूल ने दुआ की थी तो अल्लाह ने उस दुआ का क्या किया, कबूल कर ली या पलटा दी? कबूल कर ली या पलटा दी? अगर रसूल की दुआ अल्लाह पलटाता नहीं है तो कबूल कर ली, तो कबूल कर ली तो अल्लाह ने जो दुआ, रसूल ने जो दुआ अल्लाह से की थी वो सब अल्लाह होता गया अली का, अली के साथ रिश्ते रखने वालों का, अली से जिसने जैसा रिश्ता रखा
رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ اس سے ویسا رشتہ رکھے جو علی سے محبت کرے، اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ تو اگر اللہ نے دعا قبول کر لی تو یقینی ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جس کا دوست ہے، مطلب جس نے علی کو دوست رکھا، اللہ اس کا دوست ہے۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ کہ جس نے علی کو دشمن بنا رکھا، جس نے علی سے دشمنی کی، اللہ اگر رسول کی یہ دعا مقبول ہے، جو اگر میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منطقی کرنے کے لیے بات کو، ورنہ میرا یقین ہے کہ رسول کی ہر دعا مکمل طور پر مقبول ہے۔ رسول نے کہا اور ویسا ہوا، دعا قبول ہوئی۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس کا تو دشمن ہو جا، تو اللہ ہو گیا دشمن اس کا، اللہ اس کا دشمن ہو گیا۔ اتنے ہی پر رک گئے ہوتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، اور نصرت کر اس کی۔ نصرت کہتے ہیں ہر کام میں مدد کرنے کو، جو علی کی مدد کر رہا ہو، جس نے علی کی مدد کی اس کی مدد کر۔ تو سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا ہے ضروری کہ جس نے بھی علی کی مدد کی اللہ اس کا مددگار ہو گیا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آخری لفظ، اور میں نے اسی لغت میں اس کا مفہوم دیکھا، صرف ایک مطلب ہے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور چھوڑ دے اس کو اکیلا جو علی کو چھوڑ کے چلا گیا ہو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اتنا اختلافی مسئلہ ہے کہ اس میں بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے باقی باتوں کے اوپر کہ مسلمانوں کو باقی کی تاریخ میں اگر صرف وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ یاد رکھا ہوتا تو باقی کی تاریخ میں فتنے نہ برپا ہوتے، 3 فتنے نہ برپا ہوتے۔ اگر صرف وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ یاد رکھا ہوتا تو تاریخ اسلام میں 3 فتنے نہ آتے۔ کل میں نے اشارہ کر دیا تھا، اور یہ لفظ شاید بتایا تھا آپ کو کہ جب رحلت رسول ہوئی، اور رحلت رسول کو کتنا وقت گزرا ہے، 18 ذی الحجہ سے 28 صفر، یا اگر ان کی بات مان لیں تو 12 ربیع الاول، 3 یا 4 مہینے 3 یا 4 مہینے گزرے ہیں صرف اس واقعے کو، اور رسول نے آنکھیں بند کر لی، رحلت کر گئے، تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ جب یہ ہوا تو بزرگ اصحاب رسول جمع ہونے شروع ہوئے۔ شروع کے واقعات بتا چکا کہ ایک بزرگ صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، ان کا انتقال نہیں ہو سکتا، جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ دوسرے نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، ان کا بھی انتقال ہو سکتا ہے۔ یہ سب ہوا، پھر یہ لوگ جب تعزیت کے لیے جمع تھے تو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ لوگ یہاں ہیں، وہاں سقیفے میں انصار جمع ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں مدینہ جو پہلے ان کا شہر ہوا کرتا تھا، مدینے کے انتظام کے لیے، ریپریزنٹیشن کے لیے آگے کے، اب رسول تو رہے نہیں ہیں تو اپنا ایک نمائندہ چن لیں۔ مسلمانوں کا حاکم نہیں، رسول کا جانشین نہیں، بہت واضح ہو جائیے گا۔ جن لوگوں نے سقیفے کا انعقاد کیا تھا ان کا قطعی مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جانشین رسول کا چن لیں۔ یہ خبر جب ملی تو 2 بزرگ قریش صحابی، ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت عمر، تیزی سے سقیفے کی طرف بڑھے، اور راستے میں ان کو حضرت ابن جراح مل گئے، ان کو بھی ساتھ لیا۔ اور سقیفے میں جو کچھ ہوا اس کا چشمدید گواہ کی روایت صرف ایک روایت ہے، ایک خطبہ حضرت عمر کا، اس کے علاوہ کسی دوسرے نے نہیں بتایا کہ سقیفے میں کیا ہوا تھا۔ اس پر بھی میں فی الحال کوئی تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا۔ پچھلی بار کے مجلسوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے گفتگو کی ہے، اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو اس کو دیکھ لیجئے، ورنہ پڑھ لیجئے گا۔
خیر بہرحال اس میں ایک بہت مزیدار لفظ استعمال کیا ہے. حضرت عمر نے بہت ہی فصیح و بلیغ تھے. حضرت عمر بھی خصوصاً بہت فصیح و بلیغ تھے، اور ابن خطاب تھے. ان کے والد کا نام ہی خطاب رکھا گیا تھا اسی وجہ سے. خطاب یعنی بہت بہت عمدہ خطابت، بہترین خطابت کرنے والا. تو ابن خطاب تھے. تو انہوں نے بہت ہی جوش میں یہ خطبہ دیا ہے، وہ بھی ایک حج سے واپسی کے بعد. اور اس کے راوی ناقل عبداللہ ابن عباس ہیں. تو جہاں وہ پورا ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ ساری باتیں کہ ہم لوگ وہاں تھے اور کسی نے آ کے کہا کہ وہاں سقیفے میں لوگ جمع ہیں اور ہم لوگ چلے، تو ہم نے راستے میں میرا خون ایک طرح سے لفظ خون کھولنا انہوں نے نہیں، مطلب میں بہت غصے میں ایکسائٹیڈ تھا، اور میں نے ترتیب دیتا جا رہا تھا اپنے دماغ میں کہ میں انصار کو کیا کہہ کے بتاؤں گا کہ حکومت صرف قریش کا حق ہے کے سلسلے میں. جب میں وہاں پہنچا اور وہ لوگ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو میں کھڑا ہوا بولنے کے لیے، تو ہمارے بزرگ ساتھی جو عمر میں بڑے تھے، تجربے میں بڑے تھے، سبقت فی الاسلام میں بڑے تھے، پہلے ایمان لائے تھے، یعنی حضرت ابوبکر، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا عمر، جس کو انگریزی میں کا ترجمہ مفہوم اس کا بتا دوں، عمر کول ڈاؤن آہستہ سے. اور اس کے بعد خود کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، اور حضرت عمر ان کی تقریر کی، ان کی ذہانت کی، ان کی ذکاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا کہنے، وہ سب کچھ انہوں نے بہت نرمی کے ساتھ کہہ دیا. اور بعد میں ان کی بیعت سب سے پہلے حضرت عمر نے کی، پھر حضرت ابن جراح نے کی، پھر کچھ اور لوگوں نے کی. لیکن یہ کرنے میں اتنا ہنگامہ برپا ہوا کہ وہاں حضرت سعد بن معاذ نہیں، وہ تو دوسرے تھے. بہرحال حضرت سعد بن عبادہ، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو، اسی وقت بس ابھی ذہن سے نکل گیا. خیر بہرحال تو وہ زخمی ہو گئے، کچل گئے باقاعدہ. اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، یہ ان کے اوپر سے کود کے جا رہے ہو، یہ مر جائیں گے. تو حضرت عمر نے خود کہا کہ اللہ ان کو مار ڈالے. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا. مطلب یہ کہ یہ جو سلیکشن یا واٹس ایور جو بیعت کا انعقاد ہو رہا تھا، یہ پیسفل طریقے سے نہیں ہوا ہے، جس کو کہا تھا کیوٹک، رائشس، ہنگامہ، دھکا مکی میں یہ بات عمل میں آئی. یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جوڑ رہا ہوں، اور کسی اور نے نہیں رپورٹ کیا ہے، خود حضرت عمر نے رپورٹ کیا ہے. اور اس کے آگے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سقیفے کا معاملہ فلتا تھا. فلتا، فے لام تے گول والی تے، پھر کہ سقیفے کا معاملہ فلتا تھا. فلتے کا مطلب ڈکشنری میں ہے ان پلانڈ کیوٹک ایکشن کی طرح کی چیز، مطلب بغیر سوچے سمجھے ہوا ایک عمل. مگر اللہ نے امت کو اس کے شر سے بچا لیا. یہ حضرت عمر اس وقت کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے امت کو اس کے شر سے بچا لیا، کیونکہ ان کی آنکھیں فی الحال اس موقع پر اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی تھیں، مگر اس سے پیدا ہونے والے شر کی شروعات خود ان کے قتل سے ہوئی. جو میں نے پچھلے سال کی مجلسوں میں جس بات کو عرض کیا ہے کہ در حقیقت فتنوں کا ظہور، فتنے پل بہت دن سے رہے تھے، لیکن ان کا ظہور خود حضرت عمر کے اوپر مسجد میں چھرے سے ہوئے حملے سے شروعات ہوئی، کہ جب مسلمانوں کا امیر جو کہا جا رہا ہو، جو انسان جو اتنی بڑی حکومت کے اوپر حکمرانی کر رہا ہو، اس کا ایسیسینیشن، اس کا قتل ہوتا ہے. خیر بہرحال
बात मैं दूसरी अर्ज़ कर रहा था। हज़रत उमर ने ये कहीं नहीं बताया कि बात जब इनको इस बात का ख़दशा हुआ कि कुरैश की बालादस्ती चली जाएगी मसलन, या अंसार किसी तरह की कोई बाग़ियाना हरकत करने जा रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, तो जिन लोगों को इन्होंने समेटा था, हज़रत अबू बकर को लिया था, रसूलुल्लाह की डेहड़ी पर मौजूद थे, और उस वक्त वहाँ पर हज़रत अली भी मौजूद थे। तो क्या मुश्किल थी कि कहते कि अली चलिए देखिए वहाँ अंसार जमा हैं, हम लोग चलें। क्या मुश्किल थी अगर कहते कि अली चलिए। खुद ही बाद में, और इसको तमाम मुअर्रिखीन, तमाम मुहद्दिसीन इस बात की दलील में कि सहाबाए कराम में कोई चपकलिश नहीं थी, कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। बार बार जो रिवायतें पेश करते हैं उनमें से 2-3 हज़रत उमर के फ़िक्रे हैं, जिनमें से एक ये है कि अल्लाह उमर को कभी मुश्किल में ऐसे वक्त में मत डालना कि वहाँ अली ना हो। बाद की बात है ये, खिलाफत के दौर की। तो अगर वाकई ऐसा मानते थे तो ये मुश्किल वक्त था, अली को ले जाना चाहिए था, और कुछ नहीं तो बुलाना चाहिए था, इनवाइट तो करना चाहिए था कि चलिए। वो ना जाते ये अलग बात थी। अगर आपने इनवाइट किया होता, उन्होंने कहा होता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए, तो बात दूसरी होती। आपने कहीं नहीं जिक्र किया है कि हमने इनवाइट किया अली को। खुद ही रावी हैं, कहीं नहीं जिक्र किया कि हमने अली को इनवाइट किया। उन्होंने कहा या यही कि हमने अली को ढूंढा, अली नहीं मिले, ये भी जिक्र नहीं किया, या ढूंढवाया नहीं मिले, कहीं गए हुए थे, किसी दूसरी जगह पर थे, ये भी नहीं कहा। मतलब अली वहीं प्रेजेंट थे। आप सिर्फ हज़रत अबू बकर को लेके जा रहे हैं, हज़रत अली को क्यों नहीं इनवाइट किया आपने? अच्छा साहब, तो जब इनवाइट नहीं किया तो ये जो इनेकाद खिलाफत हुआ, इनेकाद बच्चों को समझाने, इनेकाद खिलाफत का मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ द खलीफा ऑफ द कैलिफ, ये किस तरह से हुआ? उन लोगों ने किया जिन्होंने अली को छोड़ दिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब बहस ना कीजिएगा। अब जो हजरात बहस करते हैं वो बहस ना करें, और मुसलमानों की मर्ज़ी है। 3 महीने पहले अदा किए हुए रसूल के जुमले याद करें, वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला, छोड़ दे उसको जिसने अली को छोड़ दिया, छोड़ दे उसको जिसने अली को छोड़ दिया। और अब मर्ज़ी है आपकी, आक़िबत है आपकी। अल्लाह ने अगर रसूल की दुआ मान ली तो उन सब को छोड़ दिया जिन्होंने अली को छोड़ करके कुछ किया। जो अली को छोड़ गए, रसूल को तो छोड़ ही गए, यानी रसूल की लाश को छोड़ गए बेगुस्ल कफन, और अली को जो बाकायदे बहयात वहाँ पर मौजूद हैं, जीते जागते मौजूद हैं, चल फिर रहे हैं, रसूल की तदफीन के इंतज़ाम में लगे हैं, उनसे ये कहा तक, ये पूछा तक नहीं कि अली मैं जा रहा हूँ। हमने ऐसा सुना, एक इम्पॉर्टेंट ख़बर सुनी है, हम जा रहे हैं, आप कुरैश थे, अली भी कुरैश थे। और अगर वाकई कुरैश की सुप्रीमेसी की कोई हदीस अगर हम मान लें तो यही दलील हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पेश भी की है कि अगर कुरैश की सुप्रीमेसी की कोई दलील मान लें तो आप तो सिर्फ कुरैश थे, अली बनी हाशिम भी थे। अली सिर्फ बनी हाशिम नहीं थे, अली बनी अब्दुल मुत्तलिब भी थे, अली करीब तरीन थे रिश्ते में। अगर रिश्ता रसूल से अगर बुनियाद है तो अली से ज़्यादा हकदार कोई नहीं था कि इस सिलसिले में आगे की हिदायत करता। तो सवाल ये है कि अगर आप उनको छोड़ के बाकी मामलात करने गए तो हमें लफ्ज़ वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला याद आता है। बाकी मुसलमानों की मर्ज़ी है, चाहे जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया उसको छोड़ दें, चाहे पकड़े रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर सिर्फ इसी अली को छोड़ देने की वजह से यहीं से धीरे धीरे वो फसाद शुरू हुआ जो तमाम फितनों का बाइस बना। कैसे? वही, चूँकि चीज़ें वाज़ेह करके बयान करनी है इसलिए बता देता हूँ। वो सारी बातें छोड़ दीजिए, उसके ऊपर मैं कि जो रिवायतें पढ़ी जाती हैं कि इन लोगों ने हज़रत अली से, ये रिवायतें हैं कि हज़रत अली
اور ان کے چند ساتھیوں نے وہاں گئے نہیں، بعد میں بھی تدفین رسول کے بعد بھی حضرت ابو بکر کے جہاں وہ مسجد میں ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے، وہ بیعت لے رہے تھے، وہاں بیعت کرنے نہیں گئے فوری طور کے اوپر، اور وہ اپنے گھر میں تھے، اور اس وقت ان کے ساتھ اور ان کے خاص لوگ تھے جن میں زیادہ تر بنی ہاشم کہتے ہیں لوگ کہ تھے، بنی ہاشم تو تھے ہی تھے کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو بنی ہاشم نہیں تھے، کئی سارے لوگ تھے جو بنی ہاشم، مثلاً حضرت سلمان فارسی وہاں موجود تھے، تو جو بنی ہاشم نہیں تھے وہ لوگ بھی موجود تھے۔ تو ان لوگوں سے کو بیعت پر انوائٹ کرنے نہیں بلکہ کمپیل کرنے کے لیے ایک گروہ بھیجا گیا تھا، جس کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور جس پر پھر بعد میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، اتنا نہیں کیا تھا، گئے تو تھے، یہ ہنگامہ ہوا تھا مگر اتنا نہیں کیا تھا وغیرہ، یہ باتیں ہوتی ہیں، مجھے اس پر نہیں بات کرنی۔ مجھے بات دوسری کرنی ہے کہ وہ تو علی جانے اور اس گھر والے جانے جس گھر کے اوپر یہ لوگ گئے تھے، ہم تو مسلمانوں کی بات کریں گے جو امتی ہیں، جو رسول کی چھوڑی ہوئی امت تھی، عام امت، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مشہور ہے واقعہ کہ جب یہ انعقاد خلافت ہو گیا تو ابو سفیان یعنی یہ یزید کا دادا، جو کہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے، رسول کے سامنے زندہ تھے، اور رسول کے پاس جب رسول نے معاف کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، آزاد کردہ، ان لوگوں کے اوپر کوئی وہ نہیں کی تھی، تو ان کے پاس آتے اٹھتے بیٹھتے تھے، اور رسول اپنی مہربانی میں تالیف قلب کرتے تھے ان لوگوں کی۔ وہ ابو سفیان جو رشتے میں بنی عبد مناف ہونے کی وجہ سے جن کی رشتہ داری بھی ہوتی تھی رسول سے اور حضرت علی علیہ السلام سے، دونوں سے، اور اس بات کو اس پس منظر کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ عرب میں خاندانی قربت سب سے بڑی چیز ہوتی تھی۔ اب جب کہ بتوں کی پرستش کا معاملہ ترک کیا جا چکا ہے، اب مسئلہ وہ نہیں ہے، اب تو اللہ کی ہی پرستش کی بات ہوتی ہے ہر جگہ، مگر مسئلہ اب بھی یہ ہے کہ کون سا خاندان افضل ہوگا، کم سے کم ابو سفیان اور ان کے قسم کے لوگوں کی، اور انہی کی کیوں، چونکہ قریش کی بات حضرت ابو بکر نے کی تھی، تو ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کی نظر میں۔ تو جب یہ انعقاد خلافت ہو گیا تو حضرت ابو بکر جس قبیلے سے تھے، وہ قبیلہ قریش میں کوئی بہت ہائی رینکنگ قبیلہ نہیں تھے، تو قریش مگر بہت ہائی رینکنگ قبیلہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو تاریخ بہت کلیئر دکھاتی ہے کہ ابو سفیان بہت غصے میں تھے، اور وہ حضرت علی اور حضرت عباس یعنی جو ان کے چچا حضرت عباس تھے، دونوں سے، جو کہ بنی ہاشم کے ریپریزنٹیٹو تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا ہائے افسوس بنی عبد مناف پر کہ بنی عبد مناف کے ہوتے ہوئے ایک کم تر قبیلے کا شخص ہم پر حکومت کرنے بیٹھ گیا، اور کیا اب ہم اس کی اطاعت کریں؟ میرے الفاظ نہیں ہیں، ابو سفیان نے کہا تھا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ پھر ابو سفیان اکیلے میں حضرت علی سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا حق ہے خلافت، رسول کی جانشینی، آپ کھڑے تو ہوئیے، ڈیمانڈ تو کیجئے، آپ لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس میدان کو اس طرح سے بھر دیں گے لوگوں سے کہ جنگجوؤں سے کہ نیزوں کی انیاں یوں جھولیں گی جیسے کھیت میں بالیاں جھولتی ہیں۔ اور اس کا جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کب سے اسلام کے اتنے ہمدرد ہو گئے؟ کیوں؟ اس پر محققین نے، مورخین نے، غیر مسلم مورخین نے، جنہوں نے سکسیشن ٹو محمد کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے، کیونکہ دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو واقعی وہی جو انہوں نے کہی تھی وہ سچ کہہ رہے تھے کہ عبد مناف کی انسلٹ ہو رہی تھی ان کی نظر میں، بنی عبد مناف کی۔ وہ خود بنی عبد مناف میں تھے، رسول اللہ بنی عبد مناف میں تھے، حضرت علی بنی عبد مناف میں تھے،
حضرت عباس بنی عبد مناف میں تھی۔ حضرت عباس کو کبھی یہ کنفیوژن نہیں تھا کہ بنی عبد مناف میں یا بنی ہاشم میں، یا مطلب کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایسی کوئی بات انہوں نے کہی ہو، میں ہونے کی وجہ سے یا رسول کے چچا ہونے کی وجہ سے جانشینی کا حق ان کا ہے، کیونکہ بار بار یہی بات مختلف تاریخوں میں ملتی ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا تو بار بار حضرت علی سے کہا کہ رسول سے کہو کہ اگر آپ نہ رہے تو حکومت کس کی ہوگی یہ آپ واضح لفظوں میں لوگوں کو بتا دیجئے، اور حضرت علی نے انکار کر دیا ہر بار۔ انہوں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ وہ تو 3 مہینہ پہلے ہی بتا چکے تھے، اب دوبارہ کیا کہتے ان سے کہ بتا دیجئے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسا کچھ بھی ان سے نہیں کہوں گا۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب ابو سفیان اس وجہ سے حضرت علی کا 2 وجہوں سے حضرت علی کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس وقت، جس کو ڈکلائن کر دیا حضرت علی نے، ٹرن ڈاؤن کر دیا، نہیں مانا۔ وہ موقع جس کو ظاہری طور پر موقع کہا جائے گا کہ وہ موقع ہاتھ میں لیتے اور مخالفت کرتے اور اس بات کا اعلان کرتے کہ کیا تم لوگ بھول گئے ابھی غدیر میں کیا کہا گیا تھا، اور حکومت میری ہے، اور یہ جو بیٹھنے والا ہے یہ درست نہیں بیٹھا تو ان کو ہٹاؤ اور ان کو ہٹانے میں میری مدد کرو۔ ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ مگر ابو سفیان نے کیوں کہا؟ ایک وجہ تو جو کہی انہوں نے وہ سچ تھی کہ وہ عبد مناف کی انسلٹ نہیں برداشت کر سکتے تھے، بنی عبد مناف کی، اور دوسری وجہ جو بہت گہری تھی وہ یہ کہ ابو سفیان پاور لونگ پرسن، پوری فیملی پاور لونگ پرسن تھی، اور مکے میں یہ بہت پاورفل خاندان ہوا کرتا تھا بنو امیہ کا، جس کے ہیڈ ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان یہ جانتے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی چانس نہیں بنتا تھا کہ اگر وہ کھڑے ہوتے کہ مجھے خلیفہ بنا دو، تو اس وقت میں جب ابھی فتح مکہ ہوا ہے اور ابھی تک آپ مخالفت کرتے آئے ہیں، تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنا دیں گے، اس لیے کہ آپ قریش کے بڑے اونچے قبیلے کے تھے، تو ان کو تو کوئی خلیفہ نہیں بناتا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان رسول کر چکے ہیں، ہم حضرت علی کے نام پر اگر کھڑے ہوں گے تو لوگ سپورٹ کریں گے، اور جب ہم سپورٹ کریں گے اور علی کی حکومت بن جائے گی تو نیچرلی میرا ایک طرح سے علی کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہوگا کہ آپ کی حکومت میں نے بنوائی ہے، میری مدد سے بنی ہے۔ تو جب یہ کہیں گے کہ میری مدد سے بنی ہے تو پھر ہم اس بات کا ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو اونچے اونچے جو چیریشڈ پوزیشنز ہیں وہ دیجیے۔ محققین لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول کے بعد کے ایکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر خصوصی طور پر یہ کوشش کی کہ بنو امیہ کو اونچے اونچے عہدے دور دور کے دیے جائیں۔ اس بات کو سمجھیے گا بہت غور سے، یعنی ان کو سرداریاں دی جائیں ان فوجوں کی کہ جو شام کی طرف بھیجی جا رہی ہیں دور، یعنی ایک تو وہ خوش ہو جائیں سرداری لے کے، اور دوسرے مدینے سے دور رہیں تاکہ ہمیں کوئی خطرہ نہ پیدا ہو، اور وہ سب سے بڑھ کے یہ کہ اب وہ علی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ علی کو جو خاندانی سپورٹ بنی عبد مناف کا مل رہا ہے وہ نہ ملنے پائے، ایسا مورخین لکھتے ہیں۔ میں نام بتا سکتا ہوں، آپ سکسیشن ٹو محمد ولفریڈ میڈلنگ کی پڑھ سکتے ہیں، پروفیسر ولفریڈ میڈلنگ کی۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر مسند خلافت کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، آس پاس کے قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس جو سینٹر کو دیا جاتا تھا۔ یہ سب قبیلے زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، اور اس کے ریسپانس میں حضرت ابو بکر نے مسجد میں ایک فتویٰ دیا کہ یہ سب لوگ کافر ہو گئے اور ان سے جہاد واجب، اور اس کے بعد سے جنگیں ہوئیں، جن جنگوں کو حروب الردہ یا ردہ وارز انگریز مورخین جس کو لکھتے ہیں ردہ وارز ہوئیں۔ ان میں سے کسی بھی قبیلے نے، زیادہ تر نے کم سے کم، اکا دکا کوئی ایکسیپشن ہو تو مجھے نہیں معلوم، نماز پڑھنی نہیں چھوڑی تھی، کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، روزہ رکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ کیا چھوڑا تھا؟
ज़कात हज़रत अबू बकर के हवाले करना। मतलब ये कि इनकी नज़र में हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह के जायज़ जानशीन नहीं थे, इसीलिए इन्होंने छोड़ा। उसका जवाब में हज़रत अबू बकर ने इन सबको काफिर डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ फ़ौज कशी की, और वो लोग भी जो कि बुज़ुर्ग सहाबी थे उनमें से वो कत्ल किए गए और उनको बज़ोर शमशीर वापस अतात में लाया गया मौजूदा हुकूमत की। फितने की दागबेल पड़ चुकी। रसूलुल्लाह के ज़माने में मुसलमानों में जो उनके मानने वाले थे उनके बीच तलवार नहीं चलती थी, तलवार चलाना हराम था, मुसलमान का खून नहीं बहा सकता था। और इसीलिए हज़रत अबू बकर भी जिन लोगों ने ज़कात देना बंद की थी उनका खून नहीं बहा सकते थे। उनको पता था कि अगर वो उनका खून बहाने की कोशिश करेंगे तो बाकी सारे लोग कहेंगे कि ये हराम काम होने जा रहा है। इसलिए पहला काम उन्होंने ये किया कि उन सबको की तकफीर कर दी, उन सबको काफिर बना दिया। अब आज अगर सबको लोग काफिर कहते फिरें कि ये काफिर वो काफिर वो काफिर, तो कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। ठीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद शुरू हो गई थी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक बात और मैं मुस्तकिल शायद 1-2 बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि सक़ीफ़ा में तो वो आखिर किसी भी उसूल के तहत, एक तो हज़रत उमर खुद ही फाल्ता कह चुके हैं उसको, और फाल्ता का मतलब ही यही हुआ कि किसी उसूल के मुताबिक नहीं, एट रैंडम बस हो गया, यूं ही हो गया, बेसोची समझी एक बात हो गई। मुस्तनद है ये, एक ही रिवायत है सक़ीफ़ा की, दूसरी नहीं है, रावी कोई और नहीं है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, बस एक ही रिवायत है और हर जगह नकल शुदा है। और उसमें ये लफ्ज़ मौजूद है कि उन्होंने कहा कि वो फाल्ता था तो अल्लाह ने हमें उम्मत को उसके शर से बचा लिया, फलता के शर से। तो एक तो वो फाल्ता कह चुके हैं, और दूसरी बात ये, मतलब वो एक्सेप्टेड जिसको बोला जाता है, एडमिटेड पोजीशन है कि वो फाल्ता था, बेसोची समझी बात। दूसरी बात ये कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा उसूल कुरान या रसूल मुरतब कर गए थे जिस उसूल के मुताबिक सक़ीफ़े में इनकाद बैत हुआ, इनकाद खिलाफत हुआ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले तो लोग कहेंगे कि नहीं वो कोई उसूल ऐसा नहीं बयान करके गए थे, ये था कि जो उम्मत में कोई मसला पैदा होता है तो उम्मत के लोग जो हैं वो आपस में मशवरे से उसे सुलझा लिया करते हैं। एक ऐसा मशवरा था भाई, ये शूरा था। मैंने अभी बताया कि ये लोग कुरैश के भी सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं ले गए थे, काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स को, महाजिरीन का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ सक़ीफ़े में मौजूद नहीं था। तो ये कौन सा मशवरा हुआ कि 2 लोगों और 3 लोगों के बीच में मशवरा हुआ और उसको एक भीड़ ने फलता, उन्हीं का कोट्स अंडर कोट, कोट एंड कोट, तो हज़रत उमर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फलता में खलीफा बना लिया गया। और चूँकि काम चल गया बज़ाहिर उम्मत का, तो इसलिए हम उसे माने बैठे रहें। आज भी हम ये ना कहें और कुछ नहीं, सिर्फ हज़रत उमर के लफ्ज़ को बार बार ना दोहराएं कि सक़ीफ़ा फलता था, सक़ीफ़ा फलता था, सक़ीफ़ा फलता था। और दूसरी बात, आखिरी बात जो हमने पहले शुरू में कही कि उसके अलावा जो लोग भी सक़ीफ़े से मुनक़िद हुई हुई खिलाफत के ऊपर यकीन रखते हुए ये समझते हैं कि दुरुस्त हुआ था, उनसे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो भी हुआ था हज़रत अली को छोड़ जाके हुआ था, हज़रत अली को इंक्लूड करके नहीं हुआ था। इसलिए रसूल का वो फ़िक्रा याद रखिएगा कि फ़ख़्ज़ुल मन ख़ज़ला, है अल्लाह उसको छोड़ दे जिसने अली को छोड़ दिया। सलवात भेजे मोहम्मद। आज ज़िक्र शहादत का, शहादत तक अभी 2 स्टेज 3 स्टेज और बाकी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 4 दिन जो बाकी हैं उनमें मुख्तसरन आगे की भी इर्तिका, इस फलते की और इस फितने की इर्तिका के ऊपर जितनी संजीदगी से
روشنی ڈالی جا سکتی ہے روشنی ڈالوں، مگر آج انہی علی کے پوتے ایک اور علی کا ذکر ہم لوگ کربلا میں کرتے ہیں۔ کون؟ علی اکبر، حضرت علی اکبر، امام حسین علیہ السلام کے 18 برس کے فرزند۔ حسین جب کربلا کی طرف چلے تو عجیب شان سے چلے، سارے جگر کے ٹکڑوں کو جو انسان کی سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے سب کو ساتھ لیے ہوئے، اور ہر ایک کو یوں لگتا ہے تاریخ کے بعد کے واقعات سے کہ خصوصی طور پر کسی ایک خاص مشن کے لیے چنا ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، امام حسین علیہ السلام ابھی بھی کوفے کی طرف رواں ہیں، جبکہ بہت لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب کوفے ظاہر ہے جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل چکی اور کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے بیعت توڑ دینے کی نقص سے بیعت کی خبر مل چکی، بغاوت کی خبر مل چکی، یہاں تک کہ یہ خبر مل چکی کہ کوفے کے پیچھے ہم لوگوں نے آپ کے خلاف تیار ہونے والی فوج کا ایسا ازدحام دیکھا ہے کہ اتنی بھیڑ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، تلواریں صیقل ہو رہی ہیں، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ ابھی تو نہیں یزید کی فوج سے سامنا ہوا ہے نا، ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی تو کسی بھی پروڈنٹ انسان کو جو جنگ کرنے جا رہا ہو اور حالات اس بری طرح بدل گئے ہوں، کوئی اور فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی اور راستہ لینا چاہیے، کسی اور محفوظ جگہ کا رخ کرنا چاہیے، واپس مدینے جا سکتے ہیں، واپس مکے جا سکتے ہیں، کسی اور طرف طے کی پہاڑیوں کی طرف جا سکتے ہیں، کسی اور ایسے شہر کی طرف جا سکتے ہیں جہاں انہیں کچھ سپورٹرز ملنے کی امید ہو، کہیں خاموش جا کے بیٹھ جا سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں انہیں تلاش نہ کیا جا سکے۔ مگر وہ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے کوفے کی اصل شاہراہ کے اوپر، مین راستے کے اوپر، ہائی وے کے اوپر، ہائی وے یعنی آج کی ہائی وے نہیں، ڈیزرٹس کی ہائی وے کے اوپر، ڈیزرٹس کا وہ مین راستے کے جن کے اوپر قافلے چلا کرتے تھے ان پر جا رہے ہیں۔ مورخ کہتا ہے، اور آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں کچھ اونٹ ہیں، اونٹوں پر اماریاں پڑی ہیں، اماریوں میں عورتیں ہیں، کچھ گھڑ سوار ہیں، جس کے آگے آگے ایک بزرگ گھوڑے پر جا رہے ہیں اور ان کے ٹھیک پیچھے ایک اور گھوڑا کچھ قدم پیچھے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جس پر 17-18 برس کا ایک جوان، خوبصورت حسین جوان سوار ہے، ایسا جوان کہ جس کو دیکھ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ دفتن وہ جو بزرگ ہے ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان کا گھوڑا کچھ قدم آگے بڑھ جاتا ہے، برابر آتا ہے، اور وہ جوان گھوم کے بزرگ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے جو یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بالکل سچ ہے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ جانا ہے۔ مگر اس وقت اس جملے کو کہنے کی کوئی خاص وجہ ہوئی کیا؟ ظاہر ہے تمام مسلمان اس جملے کو، اس آیت کو تب دہراتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آنے والی ہو، یا تب دہراتے ہیں جب کوئی گزر گیا ہو، تو اس وقت اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو وہ بزرگ جو حسین ہیں، ان شہزادے کو جو علی اکبر ہے، غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی چلتے چلتے گھوڑے پر ہی میری آنکھیں جھپک گئیں، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے تعاقب میں پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اکبر حسین کی طرف دیکھ کے ایک عجیب سوال کرتے ہیں، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں بے شک خدا کی قسم ہم ہی حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام
جواب میں وہ جملہ کہتے ہیں جو اس سلسلے میں معیار بن گیا ہے فیصلہ کرنے کا ہر حق شناس کے لیے تا قیام قیامت. کہتے ہیں کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم موت پر جا پڑے، موت ہم پر آ پڑے، یا ہم موت پر جا پڑیں. ایک بار چونکہ یہ درس کے طور پر میں بتا رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کر دوں کہ یہ جملہ علی اکبر اپنے دادا حضرت علی مرتضیٰ کا دہرا رہے ہیں، اور یہ جملہ انہوں نے سب سے پہلے فرمایا تھا جس کو کھڑکھڑاہٹ کی رات کی لڑائی کہا جاتا ہے. صفین میں ایک رات ساری رات تلواریں چلی تھیں اور وہ سب سے بھیانک معرکہ تھا. اس میں تیر برس رہے تھے اور جناب امیر حضرت علی علیہ السلام جہاں تیروں کی سب سے زیادہ بارش ہو رہی تھی ادھر بڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ڈھال لیے ہوئے بڑی مشکل اور محنت سے بابا کو تیروں کی بارش سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بابا یہاں بہت تیر آ رہے ہیں، اس طرف سے ہٹ چلیے. وہاں جناب امیر نے کہا تھا حسن علی کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے. دادا کا جملہ پوتے نے دہرایا کہ جب ہم حق پر ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. وقت گزرتا گیا، سارے واقعات آپ جانتے بھی ہیں، میں دہرا بھی چکا ہوں. صبح عاشور آئی، شب عاشور. دراصل عجیب منظر ہے خیام حسینی کا. بہت سے لوگوں نے اس منظر کی منظر نگاری کی ہے کہ کربلا کا ہی عجیب منظر ہے. ایک طرف ڈھول تاشے سنائی دیتے ہیں، ایک طرف چھوٹا سا خیموں کا ایک کیمپ ہے کہ جس سے تلاوت کی آواز یوں بلند ہو رہی ہے، دھیمے دھیمے عبادت کی آواز کہ جیسے راوی کہتا ہے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے. بہت سارے منظر ہیں شب عاشور کے، انشاءاللہ میں پھر بھی پیش کروں گا. لیکن ایک منظر کتنا اطمینان ہے. 3 دن کے پیاسے 18 برس کے جوان علی اکبر کو جوانی کی نیند، ماں کے خیمے میں آرام سے سو رہے ہیں. مجھے پھر علی مرتضیٰ یاد آ گئے کہ محمد کا گھر تلواروں سے گھرا ہے اور علی آرام سے سو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ساری رات لیلا ایک شمع لیے اپنے بیٹے کے چاند سے چہرے کو دیکھتی رہی اور ان کے بالوں میں کنگھی کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہونے کا وقت ہوا، نماز صبح کا وقت ہوا. سارے نمازی اٹھے، پیاسے نمازی اٹھے، خاک پر تیمم کیا، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے. حسین نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، علی اکبر ادھر آؤ. علی اکبر آگے بڑھے، کہا بیٹا اذان دو. آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر. قسم خدا کی اگر علی اکبر نے اس صبح اللہ کی تکبیر کا اعلان نہ کیا ہوتا تو پھر کبھی کوئی نہ کہتا کہ اللہ اکبر. اذان ہوتی گئی. ادھر یزید کی فوج کے راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا محمد اذان دے رہے ہیں. نماز ہوئی، وقت گزرا، شہداء قربانیاں پیش کرتے گئے. وقت گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوالفضل العباس بھی شہید ہو گئے. اب صرف علی اکبر باقی ہیں. عام طور کے اوپر
दस्तूर ये हुआ करता था कि ये लोग जंग में अपने रिश्तेदारों को पहले भेजते थे, दूसरों को बाद में। आज ये दस्तूर पलट क्यों गया? शायद इसलिए कि जो जितनी देर जिंदा रहा उसकी मुसीबतें उतनी हुई, प्यास उतनी बढ़ी, लाशें उतने उठाए, जख्म उतने खाए। अली अकबर आए बाबा के पास, बाबा अब सब्र नहीं होता, जंग की इजाजत दीजिए। हुसैन ने देखा, कहा तुमको फूफी ने पाला था, जाओ फूफी से इजाजत लो। यजीद के फौज के रावी ने कहा कि फिर मैंने देखा कि खैमे का पर्दा उठा, किसी जवान ने बाहर आना चाहा, खैमे का पर्दा गिर गया। फिर खैमे का पर्दा उठा, फिर एक जवान ने बाहर आना चाहा, फिर खैमे का पर्दा गिर गया। ऐसा 7 बार हुआ। शायद अली अकबर के दामन से बहनें, फूफियाँ, माँ लिपट जाते थे कि बेटा तुम भी जा रहे हो। यहाँ तक के अली अकबर बाहर आए। रावी ने कहा कि हुसैन अली अकबर को लेके एक टीले पर आए जो बहुत दूर से दिखाई देता था। अली अकबर को अपने हाथों से सजाया। हुसैन बेटे को दूल्हा बना लीजिए। बेटे को सजाया, सर पर रसूल का मामा बांधा, घोड़े पर सवार किया। खुदा हाफिज का अली अकबर का घोड़ा मैदान की तरफ चला। कुछ चला होगा कि अकबर को लगा कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अली अकबर ने घोड़े की लगाम ली, देखा तो बाप, बूढ़े बाप चले आ रहे हैं। उतर पड़े, कहा बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे। अजीब फिक्र, 2 फिक्रे सुनाई देते हैं तारीख से। एक तो ये कि हुसैन ने कहा कि बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते, और दूसरा फिक्रा और भी मानी खेज है जो बाद में इमाम ने नकल किया है, बाद में मासूम ने नकल किया है कि तुम जानते हो कि हुसैन अली अकबर के साथ साथ क्यों आ रहे थे। कभी तुमने हज किया, कभी मिना में कुर्बानी देने गए। कुर्बानी जिसकी दी जाती है वो दुम्बा आगे आगे होता है, और जो कुर्बानी दे रहा होता है वो पीछे पीछे चल रहा होता है। अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश कर रहे हुसैन। अली अकबर गए, प्यासे अली अकबर ने जंग की, ऐसी जंग की कि अली मुर्तज़ा की जंग याद आ गई। फौजें दूर भाग गई, इतनी दूर भाग गई कि अब अली अकबर अकेले रह गए, मैदान में अकेले रह गए। तो धूप की शिद्दत, लोहे की गर्मी, प्यास जाग आई। फिर से वापस लौटे, हुसैन के पास आए, कहा बाबा प्यास मारे डालती है। 2 रिवायतें हैं, एक में हुसैन ने अपनी अंगूठी दे दी और अली अकबर से कहा इसे ज़बान के नीचे रख लो, कुछ तस्कीन होगी। दूसरी में है, मैं पूछूंगा शहजादे अली अकबर आपको मालूम नहीं खैमे में पानी नहीं है, बाबा के पास क्यों आए हैं? शायद अली अकबर कहे अभी बाबा का जवाब सुनना, तुमको पता चल जाएगा मैं क्यों आया। हुसैन ने कहा कि अपनी ज़बान मेरे मुंह में डाल दीजिए, शायद कुछ रतूबत पहुँचे। अली अकबर ने ज़बान बाप के मुंह में डाली और खींच ली और कहा बाबा आपकी ज़बान में तो मुझसे ज़्यादा कांटे पड़े हैं। अली अकबर फिर से लौटे, जंग हुई यहाँ तक के एक मलून ने कहीं से छुप के एक नेज़ा मारा। हमजा की याद आ गई,
नेज़ा अली अकबर के जिगर पे लगा और टूट गया। अली अकबर झुके, घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, घोड़ा बगैर सवार के इशारे के कभी इधर जाता कभी उधर जाता। फौजों के बीच में चारों तरफ से तलवारें चल रही है। रावी ने लिखा फ़क़्तऊ हो, बस उनको काट डाला मलूनों ने इरबा निर्बा, टुकड़े टुकड़े। हुसैन चले अली अकबर की लाश की तरफ। अभी तक तो सबकी लाश बड़ी शान से उठा के लाए थे, अब हुसैन से चला नहीं जाता। कमर पकड़े, आहिस्ता आहिस्ता लाशे अली अकबर पर पहुँचे। अली अकबर का लाशा लेके लौटे वहाँ से, जैसा कि एक नौहे में इसका जिक्र हुआ है कि फरमाया कि सैदानियों के बच्चों को पुकारा कि आओ 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 आओ, साबिर तो हो मगर लाश अली अकबर की है, कदम थर्रा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।